اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. د ټولو نه مخکې چې کوم پاکستان بابا فاؤنڈیشن چې کوم زمونږ آرگنائزرز دي، زه هغوی ته د دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے روایات کو برقرار رکھا، اور جس طرح پچھلے سال انہوں نے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا تھا، اسی سال بھی ان لوگوں نے اس سے ایک بہتر انداز میں ایک اچھے تقریر کا انعقاد کیا. تو جتنی بھی تعریف کی جائے اس کی آرگنائزیشن کی اور اس کے ممبرز کی تو وہ کم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، تو اس سے بھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آزادی کا جذبہ ہے وہ ابھی تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے جن بچوں کو دیکھا، ان کی پرفارمنس کو ہم نے دیکھا، تو بڑی خوشی ہوئی کہ اس مٹی میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنے کی. اور جس طرح بھی امجد صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ان بچوں کو اپرچونٹیز مل جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی خوشحالی میں یہ بچے اپنا ایک اہم کردار ادا کریں گے. تو اس حوالے سے میں ذرا بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر ہے ان کو ہم نے ایک اسپیشل ٹاسک دیا ہوا ہے، ان کو ہم نے فنڈز بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. اور جو اسپیشل ٹاسک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ نے یہاں پہ ٹیلنٹ ہنٹ، جتنے بھی سکولز ہیں، وہ اگر پرائیویٹ سکولز ہیں، وہ اگر گورنمنٹ کے سکولز ہیں، تو ان سکولز میں ان لوگوں نے جانا ہے. وہاں پہ وہ جو بچے جن کی پرفارمنس اچھی ہے ان کو ان لوگوں نے ٹرین کرنا ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ، اور انشاءاللہ تعالی نیشنل لیول پہ. تو اس سے انشاءاللہ جو یہاں کا ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گا. میں تھوڑا سا 14 اگست کے بارے میں بات کہوں گا، اور تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ میں جانے کی کوشش اس لیے کروں گا کیونکہ آج کل جو ہماری نسل ہے ان کو اس تحریک آزادی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بہت کم معلومات ہے. 14 اگست کا دن نہ صرف یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں اس کا ایک اہم مقام ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ 14 اگست کو ایک ایسی ریاست معرض وجود میں آئی کہ جو ایک خاص نظریے کی بنیاد پہ بنی، اور وہ نظریہ تھا نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کے برعکس پہلی جنگ عظیم کے بعد اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنی ریاستیں معرض وجود میں آئیں تو وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ تھی. عربین نیشنلزم، ٹرکش نیشنلزم اور یوگوسلاوین نیشنلزم. لیکن اگر پاکستان بنا ہے تو وہ ایک اسلامی نظریے پہ بنا ہے. لیکن آزادی کا یہ جو سفر تھا یہ اتنا آسان نہیں تھا، بڑا کٹھن راستہ تھا. اس کی حصول کے لیے ہمارے اکابرین نے، جو مذہبی اکابرین ہے یا سیاسی اکابرین ہے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سر سید احمد خان ہو، مفتی محمود الحسن ہو، مولانا ابو القاسم ہو، یہ انہی لوگوں کی قربانیاں تھی کہ آج ہم ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں. اگر ان کی وہ قربانیاں نہ ہوتی تو شاید آج ہم ہندو یا انگریزوں کے غلام ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہی درسگاہوں نے وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، اور 14 اگست سن 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. لیکن پاکستان کے قیام کے بعد بھی ہندو نے، بیرونی قوتوں نے اس ملک کے لیے اتنے مسائل کھڑے کیے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ 1 یا 2 سال بعد پاکستان جو ہے وہ ان کی جولی میں آ گرے گا. لیکن پاکستانی قوم، پاکستانی فوج اور پاکستان کے دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے
ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ قوم متحد رہے گی، متفق رہے گی اور اپنے پاک فوج اور اپنے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی تو یہ ملک ترقی بھی کرے گا، اس کی سالمیت بھی برقرار رہے گی۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا چونکہ آج جمعے کا دن بھی ہے۔ صرف یہ ہے کہ آزادی ہمیں مل گئی، ہمیں تو بڑی آسانی سے ملی ہے، لیکن اس آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانی دی تھی۔ ابھی ہم نے اس آزادی کو کس طرح برقرار رکھنا ہے، اس ملک کی سالمیت کو ہم نے کس طرح برقرار رکھنا ہے، یہ ذمہ داری اب ہماری ہے، اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بانی پاکستان کا اعظم محمد علی جناح نے صرف 3 باتیں کہی تھی: ایمان، اتحاد اور تنظیم۔ ہم صرف باتیں سن لیتے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ سوچتے نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب ہماری سوچ میں ایک یکسانیت ڈیولپ ہو جائے گی، نہ کوئی سندھی رہے گا، نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی پختون، نہ کوئی بلوچ، ہماری سوچ ایک مسلمان کی ہو جائے گی، اور ہم انفرادیت کے بجائے اجتماعیت کو فروغ دیں گے، تو میرے خیال سے ہم ایک منظم قوم ہو کے آگے ابھریں گے، ہم دشمن کا مقابلہ بھی کریں گے، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قائد نے جن اصولوں کا تعین کیا تھا، ایمان، اتحاد اور تنظیم، اس پہ اگر ہم عمل پیرا ہو جائے تو یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا، اور پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے گا۔ تھینک یو۔ اور آخر میں پاکستان بابا فاؤنڈیشن کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج اس تقریب کا اہتمام پاسبل ہو چکا۔ تھینک یو جی۔